کہتے ہیں کہ ہم رسول جیسے، ارے رسول تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے علی سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے جانشین سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں یہ علم منطق کا قانون ہے، ایک ہوتی ہے ہاں، دوسرا نہیں۔ کیونکہ اب میری تقریر جو ہے وہ مشکل ہوگی اور آپ سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ آپ بالکل ابھی تیار ہیں سمجھنے کے لیے۔ ایک علم منطق میں ہوتی ہے ہاں، دوسرا نہیں۔ اگر ہاں نہ ہوتی تو نہیں نہ ہوتا، اگر الا نہ ہوتی تو لا نہ ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، اگر الا نہ ہوتی، ہاں نہ ہوتی تو نہیں نہ ہوتا۔ ہاں نہیں پر حاکم، زمین میں جمود ہے، پتھر میں جمود ہے، یہ جمادات ہے نا، اس میں جمود ہے، یعنی نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ لیکن نباتات میں جمود نہیں، تحرک ہے، گڑتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے، اس میں ہاں ہے، اسی لیے نباتات حاکم ہے زمین کی۔ اب جب بھی زمین سے نباتات نکلے گی تو زمین سینہ چیر کر اس کو جگہ دے گی کہ میں نے، اللہ نے مجھے بنایا ہی تمہارے لیے ہے، اللہ نے مجھے بنایا ہی تمہارے لیے ہے، اسی لیے کہ میں ہوں جمادات، مجھ میں ہے نہیں، آپ میں ہے ہاں، آپ میرے حاکم ہیں۔ پھر نباتات میں تحرک ہے، احساس نہیں، جانوروں میں احساس ہے، اسی لیے جانور حاکم ہیں نباتات کے۔ جس درخت میں جانور منہ ڈالے گا وہ نیچے ہو کر آئے گا، کہے گا تو میرا حاکم ہے، میری جان حاضر ہے، میں دیکھوں کس قدر مجھے سمجھتے ہو۔ پھر جانوروں میں احساس ہے، عقل نہیں، انسانوں میں عقل ہے، اسی لیے انسان حاکم ہے جانوروں کے۔ روزانہ کتنے بکرے کٹتے ہیں، کتنے جانور کرتے ہیں، ہل میں چلا جاتے ہیں، ٹانگے میں۔ کبھی انہوں نے آپ کو کہا کہ نہیں چلاؤ، نہیں مارو، نہیں ذبح کرو؟ وہ آپ کو گردن جھکا کے دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی تمہارے لیے ہے، تم ہمارے حاکم ہو، تم ہمارے حاکم ہو۔ پھر انسان میں عقل ہے، روح القدس نہیں، گھبرا نہ جانا، دیکھو انسان میں عقل ہے، روح القدس نہیں، انبیاء میں روح القدس ہے، اسی لیے انبیاء حاکم ہیں انسانوں کے۔ نبی بلائے تو جانا پڑے گا۔ پھر انبیاء میں روح القدس ہے، روح امری نہیں ہے۔ محمد اور آل محمد میں روح امری ہے، اسی لیے محمد اور آل محمد انبیاء کے بھی حاکم۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ اسی لیے محمد اور آل محمد انبیاء کے بھی حاکم۔ کسی نبی کو بلائیں تو آنا واجب، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی نبی محمد اور آل محمد حاکم ہیں انبیاء کے بھی۔ اب اس کے بعد توحید ہے۔ اب پتا چلا کہ انبیاء کے بھی حاکم، انسانوں کے بھی حاکم، جانوروں کے بھی حاکم، نباتات کے بھی حاکم، جمادات کے بھی حاکم۔ پہلے مثال کو سمجھو پھر قرآن پڑھو۔ بھائی میں ایک بات عرض کر دوں، آپ سو گئے، صبح کو اٹھے، آپ نے دیکھا کہ مرغا مرا پڑا ہے، اس کا گوشت کھاؤ گے؟ کیوں؟ اللہ نے تو حلال قرار دیا ہے۔ بکرا آپ نے دیکھا رات کو زندہ ہے،
صبح کو آپ اٹھے, دیکھا مردہ پڑا ہوا ہے, اس کا گوشت کھاؤ گے؟ کیوں؟ اسی لیے کہ مرغا اور بکرا وہ تھے آپ کی رعیت, آپ تھے اس کے حاکم. رعیت حاکم کے کام نہ آئے تو مردار. کتنے گھبرائے ہوئے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, میں نے عرض کیا کہ اگر سمجھ میں آ گیا تو بڑا لطف آئے گا. رعیت اگر حاکم کے کام نہ آئے تو وہ مردار ہے. رعیت اگر حاکم کے کام نہ آئے تو وہ مردار ہے. ارے بھائی, اگر بکرا تمہارے کام نہ آئے تو وہ مردار, مرغا کام نہ آئے تو وہ مردار. تو کوئی بھی ہو رسول کے کام نہ آئے تو وہ مردار ہے. نعرہ حیدری. بھائی سمجھ میں آئی بات یہاں تک؟ اگر رعیت حاکم کے کام نہ آئے تو وہ مردار ہے. ارے بھائی مسلمان ہمیں زبردستی کہتے ہیں فلاں کو مانو فلاں کو مانو. ارے بھائی مان کر کیا کریں گے؟ مردار کو کوئی ہم تھوڑے مانتے ہیں, ہم مردار کو تھوڑے ہی مانتے ہیں. جو خود مردہ ہے وہ تمہیں کیا دے گا؟ جو خود مردہ ہے وہ تمہیں کیا دے گا؟ ہمیں تو وہ چاہیے جو زندہ ہو, ہمیں تو وہ چاہیے جو زندہ ہو. اور 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اب مثال سمجھ گئے, اب 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ قبلہ الفاظ ہیں سورت ابراہیم کے. انشاءاللہ سارے سمجھدار بیٹھے ہو. الفاظ کیا ہیں؟ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. تمہارے لیے, اللہ نے کہا تمہارے لیے میں نے سورج کو تابعدار بنایا, چاند کو تابعدار بنایا. دائبین, ان سے کام لو, ان سے کام لو. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور تمہارے لیے میں نے رات کو تابع کیا, دن کو تابع کیا. سورت ابراہیم, یہ سورت جاسیہ. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ نے کہا جو زمین اور آسمان میں ہے سب تمہارا تابعدار ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ جو زمین اور آسمان میں ہے سارا تمہارے تابعدار, سارا تمہارے تابعدار. لیکن اللہ نے کہا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اس بات کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو فکر ہے, سارے نہیں, بے عقل نہیں. عقل ہے نہیں تو کیا سمجھے گا؟ اور سورت نحل میں ارشاد ہوا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے رات کو تابع بنایا, دن کو تابع بنایا, سورج کو تابع بنایا, چاند کو تابع بنایا, ستاروں کو تابع بنایا. لیکن یہ بات وہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحبان عقل ہو. ارے بھائی آؤ, اللہ نے سورج تابع بنایا ہے تو اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے گرمی ہوتی ہے تو سورج کو کہو جلدی غروب ہو جائے, اور رات میں اندھیرا ہے تو چاند کو کہو کہ جلدی نکل آئے. اور اگر بادل ہیں تو بادل کو کہو ہٹ جاؤ, ستاروں کو کہو نکل آؤ. جب اللہ نے کہہ دیا ہے, اللہ نے کہہ دیا ہے تو کر کے تو دکھاؤ. ہم تو مسلمان ہی نہیں تمہاری نظر میں, تم قاری قرآن بھی ہو, حافظ بھی ہو, مسلمان بھی ہو, تو تم تو کر کے دکھاؤ. ہاں قبلہ خدا کی قسم, میں نے کیا کہا؟ قرآن تھیوری, آل محمد پریکٹیکل. اگر آل محمد کر نہ دکھاتے
تو آج کا ملاقات ہے بھائی پہلے کسی نے کیا ہے جو ہم کریں؟ پہلے کسی نے سورج کو تابع کیا ہے جو ہم کریں؟ پہلے کسی نے اور نام بھی ہے سورج چاند ستارے، اور ان کا تو اللہ نے نام ہی نہیں لیا، ان تین کا تو نام لیا ہے، سورج کا، چاند کا اور ستارے کا، ان کا تو نام لیا ہے۔ ارے بھائی اگر نہ کر کے دکھاتے تو آج کہتے بھائی پہلے کس نے کر کے دکھایا ہے کیا؟ اسی لیے رسول نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے، علی نے سورج کو پلٹا کر، اور بطول نے ستارے کو اتار کر بتایا کہ تم اور ہو، ہم